السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کاشف بھائی ہیں ٹوبہ ٹیکسنگ سے، انہوں نے مجھے ایک میسج بھیجا ہے اور نیٹ پہ بھی یہ کچھ لوگوں نے یہ شبہ ایک چھوڑا ہوا ہے کہ ایام مخصوصہ میں عورت جو ہے روزہ کیوں نہیں رکھ سکتی۔ قرآن میں تو کوئی استثناء نہیں دی گئی، جن کو استثناء دی گئی ہے صرف مریض کو اور مسافر کو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حقیقت کے اندر جس بندے نے یہ فتویٰ دیا ہے یہ سب سے بڑی جہالت کی بات ہے، اور وہ اس چیز کا مصداق ٹھہرتا ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویوضع الجہل۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہل پھیل جائے گا۔ اور صحیح بخاری میں یہ لفظ ہیں، آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں کھینچے گا یا دور کرے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو نکال لے گا، بلکہ بقبض العلماء، علماء کو قبض کرنے سے، اور علماء کی روحیں قبض ہو جائیں گی، اس دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ حتی اذا لم یبقى عالما، کوئی عالم نہیں رہے گا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنے جاہل لوگوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے، جن سے استفتاء لیں گے، فتویٰ لیں گے یا دینی رہنمائی لیں گے۔ فسئلوا، تو ان سے سوال کیا جائے گا، فافتوا بغیر علم، وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حقیقت یہی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بغیر کسی ادارے سے پڑھے ہوئے یا علماء کی شاگردی اختیار کیے بغیر کتابیں چند پڑھ کے بہت سے مفتی اس طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کوئی حفاظت فرمائے ان جاہل مفتیوں سے۔ ایسے فتویٰ کو سن کے بندہ یہی کہہ سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو میرے پاس پوسٹ آئی اس میں کوئی ڈار صاحب ہیں پاکستان میں، اب پتہ نہیں وہ کون سے اڈار ہیں یا ڈار ہیں، تو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے ایسے فتویٰ پڑھ کے۔ اور ہم لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ ایسے اہل علم سے فتویٰ نہ لیں جو اہل علم نہیں، اور جو ایسا فتویٰ دیتا ہے جو کہ پوری امت کے اجماع کے مخالف ہے، اور ایک صدی کا نہیں صدیوں کا اجماع ہے مسلمانوں کا، کہ ایسے لوگوں سے جو ہے فتویٰ نہ لیا جائے جو کتاب و سنت اور اجماع امت کا جو ہے مخالف فتویٰ دے۔ اور یہ فتویٰ جو ہے کتاب و سنت کے مخالف ہے اور مسلمانوں کے اجماع کے بھی مخالف ہے۔ ایک ادنا طالب علم بھی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید نے کلی طور پر ہر چیز کی تفصیل بیان نہیں کی، قرآن کی تفسیر جو ہے وہ حدیث مبارک کے اندر ہے۔ قرآن میں نماز کے قیام کا حکم ہے، لیکن جملہ تفاصیل آپ نے حدیث میں بتائی ہیں۔ اور اسی طرح طواف کا ذکر ہے، فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کتنے طواف ہوں گے، کیا اس کا طریقہ ہوگا، کیسے سٹارٹ ہوگا، کتنے چکر لگانے ہیں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے یا 4 پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں تفاصیل احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ آپ اسی طرح حج کا طریقہ آپ حج کے موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پہ فرماتے تھے، آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم، کہ آپ کہتے تھے کہ مجھ سے جو ہے حج کا طریقہ سیکھ لو، اور ہو سکتا ہے اگلے سال جو ہے میں آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، نہ مل سکوں آپ لوگوں کو۔ تو اجماع جو ہے امام نووی رحمہ اللہ نے شرح المہذب میں یہ ذکر کیا اور کا لکھا ہے فَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ، امت کا اجماع ہے کہ جو روزہ جائز نہیں ایام مخصوصہ میں عورت ہو یا پھر بچے کی ولادت کے بعد جو اس کے ایام چلتے ہیں جسے نفساء کہا جاتا ہے، کہ ان کا روزہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ابن جریر مفسر جو ہے انہوں نے نقل کیا ہے اجماع، امام الحرمین نے بھی، ابن عبد البر نے اور ابن رشد نے رحمہم اللہ جمیعا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امت کا اجماع نقل کیا ہے، اور اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اجماع نقل کیا ہے ابن منذر سے اور ابن جریر وغیرہ سے، اور امام نووی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو اجماع، ایک تو یہ اجماع سے جو ہے
وہ ثابت ہے۔ اور دوسرا جو ہے احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ صریح حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ قول کہ جب آپ سے جو ہے روزے اور نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی علیہ السلام کا یہ قول ان نقصان دین المرأہ، کہ انسان عورت کے دین میں کمی کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی، کہ جب یہ اس کے ایام مخصوصہ ہوں تو یہ نماز نہیں پڑھتی، ولم تصم، اور روزہ بھی نہیں رکھتی۔ قلنا بلا، ہم نے کہا کہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ قال فذلک من نقصان دینہا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ یعنی عورت جو ہے اس کے دین کے اندر جو کمی ہے وہ اس طرح آتی ہے کہ یہ ایام مخصوصہ میں نماز اس پر فرض نہیں، اور روزہ جو اس کی قضا دیتی ہے اور روزہ نہیں رکھتی، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں۔ تو استدلال جو ہے حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں نؤمر بقضاء الصوم، ہمیں حکم ہوتا روزے کی قضا دینے کو کے لیے کہ روزے کو بعد میں ہم دوسرے ایام میں اس کی قضا ادا کریں۔ اور ادا الصوم وأن المعنى بأداء الصوم حال العید كما في قوله تعالى قضيتم الصلاة أديتم الصلاة فهذا استدلال ليس له أي حظ۔ لکھتے ہیں کہ جو ہے یہ جو استدلال کیا جاتا ہے کہ صوم ہمیں قضاء صوم کا جو ہے حکم ہوتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے ادا کا معنی ہے، جیسے قرآن کی آیات سے استدلال بھی کیا جاتا ہے قضیتم الصلاۃ یعنی ادیتم الصلاۃ، کہ جب نماز ادا کر لو۔ تو یہ استدلال جو ہے یہ بالکل جاہلانہ استدلال ہے۔ یعنی یہاں جو ہے نؤمر بقضاء الصوم سے مراد ہے ای یفعل الصوم بعد الطہر، اس سے مراد یہ ہے کہ طہارت کے بعد جو ہے ایام مخصوصہ گزر جانے کے بعد جو ہے اس کو قضا ادا کیا جائے، اور یہ معنی نہیں یہاں کہ صوم کو ادا کیا جائے حالت ایام مخصوصہ کے اندر۔ اور امام نسائی کی روایت کے اندر جو ہے یہ معنی واضح ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر بھی ہے کننا نحیض علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایام مخصوصہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب ہمارے ایام مخصوصہ ہوتے ثم نطہر، پھر ہم جب پاک ہو جاتی فیامرنا بقضاء الصوم، پھر ہمیں آپ حکم دیتے روزے کی قضا کا، اور جیسے دوسری بھی اور اجماع مسلمین سے بھی یہ وارد ہے۔ تو یہ واضح ہے۔ پھر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ 15-16 گھنٹے روزہ رکھے اور بالکل افطاری کے قریب اگر اس کے ایام مخصوصہ آ جائیں تو 17 گھنٹے 16 گھنٹے بیکار گئے اور اس کا روزہ بھی وہ باطل ہو گیا، اب دوبارہ قضا بھی کرے گی۔ اس کا جواب ادنا سا آرام سا ایک چھوٹا سا طالب علم بھی دے سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں نہیں بلکہ ایک مسلمان کو کوئی ادنا سی تکلیف بھی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف کرتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ تو اللہ کی راہ میں روزہ رکھنا اور پھر وہ اللہ کے حکم سے چھوڑنا، تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، وہ بیکار نہیں جائے گا۔ اور پھر دوسرا مسئلہ جو ہے کہ عورت جو ہے اگر طاہر ہو جاتی ہے، اسے ایام مخصوصہ تھے اور ظہر کے وقت، تو اس کے اندر اعتراض کیا جاتا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر وہ روزے سے رہے گی اور کوئی چیز کھانا پینا اسے اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس میں بھی دو قول ہیں علماء کے، بعض کے نزدیک ہے کہ وہ روک لے گی اور رک جائے گی کھانے پینے سے، کیونکہ اب وہ عذر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور اب اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن کیونکہ روزے کا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ روزے کا وقت تو گزر چکا، کیونکہ صبح اس نے کھا پی لیا اور روزہ نہیں ہے، تو لہذا اس پہ واجب نہیں، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اور یہ قول جو ہے امام احمد بن حنبل سے بھی مروی ہے، اور بھی ائمہ ہیں، تو ان کے نزدیک جو ہے کہ وہ اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ کھائے، روزے کی حالت، روزے کے تشابہ اختیار کرے اور اب کھانا پینا پابندی ہے، بلکہ وہ کھا پی سکتی ہے۔ اور بعض کے نزدیک ہے کہ وہ رک جائے گی کھانے پینے سے، روزے کی حالت میں آ جائے گی، اگرچہ اس نے قضا بھی دینی ہے۔ دونوں صورتوں میں بہرحال عورت جو ہے اگر کسی پہ بھی عمل کرتی ہے تو اسے ہر حال میں اجر ملے گا، کیونکہ اللہ کی تابعداری، فرمانبرداری میں بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اور اللہ کی تابعداری اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی عبادت ہے، اسے کرنا جو ہے اس میں اجر ہے۔
اب یہ کہ وہ مشقت اتنے جو ہے گھنٹے بھوکی رہی اور پھر اس کا روزہ نہیں، یہ فضول قسم کے اعتراضات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے اسے لے لیں اور جس سے روکے اس سے رک جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہی سے کرتے ہیں، تو حدیث بھی وہی ہے۔ تو حدیث میں یہ وضاحت موجود ہے کہ عورت جو ہے ایام مخصوصہ میں روزہ نہیں رکھے گی اور بعد میں وہ اس کی قضا ادا کرے گی۔ اور رہا قضا اور ادا کا جو شبہ چھوڑا ہے موصوف نے، جس نے وہ لکھا ہے ایک کالم، تو اس میں وہ جہالت سے بھری ہوئی چیزیں لکھی ہیں۔ قضا کا معنی صحیح ہے کہ شرعی اصطلاح کے اندر جو ہے وہ معنی ادا میں بھی آیا ہے، لیکن ہر جگہ ادا کا معنی نہیں ہے، اور بہت سی جگہ پر قضا کا معنی بھی آتا ہے جسے فقہاء نے استعمال کیا ہے، اور یہ سنن نسائی کی روایت میں واضح ہے کہ ہمیں جو ہے اس کی قضا کا حکم ملتا ہے جب ہم پاک ہو جاتی ہیں عورتیں۔ تو یہ واضح اور صریح ہے، اجماع امت ہے، اجماع مسلمین ہے، ائمہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ صریح حدیث سے یہ ثابت ہے، اور بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں کہ عورت جو ہے وہ ایام مخصوصہ میں روزہ نہیں رکھے گی اور بعد میں روزہ رکھے گی۔ تو ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ روزے کی قضا کا حکم ملتا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں ملتا، اور مومن یہ ہوتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، مومن کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم تابع دار ہوئے اور ہم جو ہے فرما بردار ہوئے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ واجب ہے اور یہ دین کا حصہ ہے۔ یہ عقلی جو تقاضے اور یہ عقلی دلائل کہ عورت کو اگر مینسز آتے ہیں تو اس میں کمزور پڑ جاتی ہے، اور جس کو زیادہ کمزوری ہو وہ روزانہ رکھے، اور جس کو کمزوری تھوڑی ہو اور نہ ہو کمزوری وہ رکھ سکتی ہے، یہ جہالت پر مبنی فتوے ہیں۔ عقل پر یہ جو علت ہے کمزوری کی، یہ حکم اس پہ نہیں ہے، حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلق حکم ہے کہ نماز وہ عورت نہ پڑھے، ایسا کوئی تفصیل نہیں ہے کہ جو کمزوری محسوس نہ کرے، یا پھر کہہ لیں کہ اس میں تو طہارت کی شرط ہے نماز میں اور روزے میں شرط نہیں، یہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور علماء نے یہ تعلیل پیش کی ہے شریعت کے اسرار جاننے کے لیے کہ کس وجہ سے روزے سے روکا گیا، ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو، حکم اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے، اس علت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عورت کو قضا کرنے کا یعنی بعد میں روزے رکھنے کا حکم ملا اور ایام مخصوصہ میں روزے سے روکا گیا۔ تو اس لیے دین قال اللہ اور قال رسول کا نام ہے، نہ صرف کتاب اللہ کو پکڑ کر بندہ نجات پا سکتا ہے، بلکہ حدیث کے یہ لفظ ہے لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر اللہ کی کتاب اور میری سنت، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام لوگے، تو آپ کے ہی طریقے میں نجات اور راحت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔